بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ساتھی یہ سوال پوچھ رہے تھے اور ظاہر سوشل میڈیا پر یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی۔ ہمارے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو قبر پر سجدہ کیا ہے پاک پتن میں، اس سے پہلے بھی انہوں نے سجدہ کیا تھا اور اب دوبارہ، تو دیکھیں قبر پر سجدہ کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ عبادت کی نیت سے سجدہ تو انسان کو مشرک بنا دیتا ہے، وہ تو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے نہ ہو، تعظیم کی نیت سے ہو، کسی کو بڑا سمجھنے کی نیت سے ہو، ایسا سجدہ بھی کرنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب تو اپنی تمام تقریروں کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، اس کا جو بیسک جو بنیادی تصور ہے، وہ عقیدہ توحید پر مبنی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ سے مدد مانگنے والا کسی غیر اللہ کے در پہ نہیں جھکتا۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا بالکل جائز ہے، ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے کے قائل ہیں کہ وہاں آدمی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے کوئی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، اور اولیاء اللہ کے پاس جانے سے انسان اللہ سے یہ توقع رکھے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو اللہ تعالی ہم پر بھی کوئی ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اللہ ہم پر بھی رحمت فرما دے گا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا وسیلہ تو اللہ کو دیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نیک بندوں کی توقیر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے نیک بندے ہیں، وہ آپ کے فرما بردار تھے، ان کا آپ کے ساتھ اچھا تعلق تھا، تو یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر آپ ہماری بخشش فرما دیں، ہمارے یہ مسائل حل فرما دیں۔ پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نے سجدہ کیا، ان کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ مل گئی، تو شاید ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے انہوں نے ان کو یہ بتایا ہوگا کہ آپ دوبارہ کر لیں تو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ مل جائے گی۔ تو وزارت عظمیٰ کی سیٹ دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور لینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ قبروں پر سجدہ کرنے سے نہ آدمی وزیر اعظم بنتا ہے اور نہ کبھی وزیر اعظم بننے کی کرسی سے اترتا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے وزیر اعظم بنے، کیا ان سب نے آگے قبروں پر سجدہ کیا ہے تب جا کے وہ وزیر اعظم بنے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، جس کو اللہ نے بنانا تھا یا جس نے بننا تھا بن گیا۔ لہٰذا اس طرح اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو ہماری سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ممبر ہیں، جو کارکن ہیں، ان کو اتنی سینس ہونی چاہیے۔ جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے خلاف ہے، یہ عمران خان کے خلاف تو بولتا ہے، جناب نواز شریف کے خلاف نہیں بولتا، فلاں کے خلاف نہیں بولتا۔ بھائی ہم عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے، ہم آپ کو اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو کام ناجائز ہے، جو کام غلط ہے، وہ آپ کا پارٹی لیڈر بھی کرے تو آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس پر آواز اٹھائیں کہ بھائی ہم آپ کو خدا یا رسول نہیں مانتے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو اس معاملے میں سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ غلط کام سے باز آ جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اچھا کام کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، لیکن اگر غلط کام کریں تو اس غلط کام کے بارے میں ان کی کریکشن کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی، پھر خصوصاً ان کے کارکنوں کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت کرتے ہیں تو دنیا کے لیے بھی محبت کریں، ان کی آخرت کے لیے بھی محبت کریں کہ کہیں ان کا یہ عمل ان کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔